وہ ایک بہت اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ جڑا ہے شہر قائد کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جس میں ہراساں کیا جا رہا ہے خواتین کو، ان کی وین کو فالو کیا جا رہا ہے ایک شخص کی جانب سے۔ راشد منہاج روڈ ہے، وہاں پر موٹر سائیکل سوار کی نازیبا حرکات سامنے آتی ہیں۔ طالبات کی گاڑی کے ساتھ چلنے والا موٹر سائیکل سوار نازیبا حرکات کرتا نظر آتا ہے۔ ایک باہمت طالبہ نے اوباش کی ویڈیو بنا لی اور اس کو وائرل بھی کیا۔ جوہر آباد پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کوئی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی۔ تکنیکی بنیادوں پر ملزم کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے اس پر یہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ اوباش بلا خوف سر عام اب خواتین کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 مہینے میں 7 واقعات صرف کراچی کی بات تشویش کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر سخت سزائیں دی جائیں ان لوگوں کو تاکہ یہ واقعات کم ہو اور خواتین جو ہیں وہ بحفاظت اپنے گھروں سے نکل سکے۔ ناظرین، اوباش بلا خوف سر عام خواتین کو جنسی ہراساں کرنے لگے ہیں۔ کراچی میں 3 ماہ کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے کے 7 واقعات پیش آئے ہیں۔ صرف 2 ملزمان ہی گرفتار کیے جا سکے ہیں، دیگر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ واقعات گلستان جوہر، بلدیہ ٹاؤن اور رنگی ٹاؤن میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11B، کورنگی، فیڈرل بی ایریا، بلاک 17، راشد منہاس روڈ پر بھی واقعات ہوئے ہیں۔ CCTV میں ملزموں کے چہرے واضح ہیں۔ پولیس ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ تو کراچی میں آئے روز یہ ہراساں کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ورک پلیسز پہ جا سکیں، بچیاں سکول جا سکیں، یا عورت کوئی بھی خاتون ہے جو کہ کوئی راشن لینے جائے، کسی ضروری کام سے جو ہے باہر نکلنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ درندے، یہ اوباش لوگ جو ہیں دندناتے اس وقت گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور وہ بلا خوف و ڈر جو ہیں یہ جو ہے اقدامات کر رہے ہیں۔ بالکل اسی اہم ترین معاملے پر، یہ جو شہر قائد کا معاملہ ہے، اس پر ہم نے مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ، سماجی رہنما ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر پر بہت اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے تمام تر معاملہ ہے، خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے اسپیسیفکلی کراچی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر پچھلے 3 مہینے میں 7 واقعات رپورٹڈ ہیں جو سامنے آئے ہیں، جس کو پبلکلی ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو۔ باقی ان رپورٹڈ تو ہم جانتے نہیں کون کون سے معاملات ہیں۔ تو یہ جو پبلکلی اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں کیا اس کی بڑی وجہ ہے؟ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی۔ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ آج آپ صرف کراچی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں بار بار اور تواتر کے ساتھ یہ واقعات یا موبائل فونز کے اوپر یا CCTV کیمراز کے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کراچی میں زیادہ شعور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خواندگی کی شرح اوپر ہے، اور باقی تمام جگہوں میں ضرور ہو رہا ہوگا، سامنے نہیں آ رہا۔ اس پہ میرا خیال میں کہ آپ ایک علیحدہ ایک گفتگو رکھ لیں، کیونکہ اس پہ کم از کم 15-20 منٹ، آدھ گھنٹے کی ایک سحر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہمیں لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی وغیرہ وغیرہ، حیدرآباد، سکھر، ملتان سے کیوں نہیں یہ اس طرح کی ویڈیوز اور CCTV کیمرہ فوٹیج آ رہی۔ یہ بھی ایک سٹڈی ہے اپنے اندر۔ اب واپس آتے ہیں کراچی کے اوپر۔ سب سے پہلے تو میرا سلام ہے ان بچیوں، نوجوان عورتوں پر سلام پیش کرتی ہوں میں، جو بہادری کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ان رونما ہوتے ہوئے واقعات کا سامنا کر رہی ہیں، فیس کر رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں۔ صرف فیس ہی نہیں کر رہی ہیں، اوہو یہ میرے ساتھ ہو گیا، اب میں گھر جا کے رونے لگ جاؤں، نہیں۔ ایک نے ہم نے دیکھا بیگ مارا، دوسرے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، خاص طور پہ وہ جو داڑھی والا مولوی موٹر بائک پہ تھا، اس کو تو بھگا دیا، 1-2 کو تو پسپا کر کے بھگا دیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو پریشان کن پہلو اس کا یہ ہے کہ جنسی ہراسانی کرنا، اس پہ ابھی بات کریں گے اگر آپ مجھے موقع دیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، اور پھر آگے کے لیے وے فارورڈ کیا ہو سکتی ہے، کوئی تجاویز، وہ ہم 2 منٹ کے بعد کر لیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ اس وقت جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے
کہ کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ ہاتھ لگاتے لگاتے اب ہم عورتوں پہ کب سے دیکھ رہے ہیں، میرے بچپن سے بھری ہوئی کراؤڈڈ مارکیٹوں کے اندر ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کراؤڈ کے اندر کہ کون تھا اور کہاں بھاگ گیا اور چھپ گیا. یہ تو کب سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہمیں اس کا نام نہیں آتا تھا، وہ الفاظ نہیں آتے تھے، وہ قوانین موجود نہیں تھے، لیکن میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں، آپ لوگ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے. جو پہلو بہت زیادہ پریشان کن اور ایک لمحہ فکریہ ہے اور فکر انگیز ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو ایک سیکشل پہلو آ رہا ہے. صنفی بات نہیں کر رہے، ہم جنسی بات کر رہے ہیں. یہاں پر دونوں میں فرق ہوتا ہے. جی بالکل. اس کا ایک جنسی پہلو جو سامنے آ رہا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. پتہ نہیں آپ کی ٹی وی پر یہ کٹ جائے گا یا نہیں کٹ جائے گا، لیکن جو حرکات نوجوان آپ لائیو ہیں طاہرہ صاحب، آپ لائیو ہیں، آپ بول رہی ہیں، آپ لائیو بول رہی ہیں. I will not use the word. جو الفاظ جو لفظ مجھے اس وقت استعمال کرنا تھا، جو ابھی کراچی میں جو واقعہ پیش آیا، وہ میں لفظ نہیں استعمال کرتی آپ کی احترام میں. لیکن سب نے دیکھا ہوگا، ہم سب، حالانکہ اس کو انہوں نے پکسلیٹ کر دیا ہے، لیکن پکسلیٹ کرنے سے چیزیں چھپ تو نہیں جاتی. کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا میں عورتیں باہر نکلتی ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں، اپنے آپ کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ واوین دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں. پاکستان ایک مطہر لوگوں کا ملک ہوتا ہے، طہارت بھرا پاکستان، پاک لوگوں کا پاک ملک. کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور مردوں کو یہ کچھ کرنا اچھا لگ رہا ہے، ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ ماہر نفسیات کو بلانے کی ضرورت ہے. طاہرہ صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، اس سوچ کو کیسے بدلنا ہے؟ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے؟ اس کی سوچ کیا کوئی تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے؟ روکنا کیسے ہم نے اس کو؟ نہ تعلیم کی کمی ہے، نہ تربیت کی کمی ہے، نہ ماہر نفسیات کو میرا خیال میں بلانے کی ضرورت ہے، نہ لمبے چوڑے کوئی اس کے سائیکیاٹرک ایگزامینیشن اور آبزرویشن کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پورنوگرافی $1 بلین، کئی 30-40 بلین ڈالر انڈسٹری ہے. کوئی ہم روپاؤں کی نہیں بات کر رہے، 1 کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ. ہم 4,000 بلین ڈالرز کی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پورنوگرافی کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ اس شدت سے اور اس تواتر کے ساتھ اور اس تیزی سے پھیل رہی ہے پوری دنیا میں. ہمارے یہاں آپ کو قصور کا واقعہ نہیں یاد؟ جی بالکل. 2017 اور 18 میں جو کچھ ہوا قصور میں، اور پھر وہ پکڑے بھی گئے، اور زینب کا واقعہ ہوا، اور زینب کے ریپسٹ اور قاتل کو پھانسی دے دی گئی. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے. جی پلیز، آپ اس کو بس کنکلیوڈ کر دیجئے گا کہ ہم نے ان کو روکنا کیسے. روک تھام اس کی بہت ضروری ہے، کیونکہ سلوشن چاہیے. روک تھام چوک پر لٹکانے سے نہیں ہے. وہ جو ایک بل اس وقت جماعت اسلامی نے پیش کیا ہوا ہے سینٹ کے اندر، چوک پر لٹکا دو اور فوری طور پر لٹکا دو. اس سے ہماری پہلے سے ہی سوسائٹی بہت بروٹلائزڈ ہے، بربریت پر اتر آئی ہے، ایک وحشیانہ تشدد پر اتر آئی ہے. تو ہم چوک پر لٹکا دیں گے تو کیا کچھ بہتر ہو جائے گا؟ 2 غلطیاں ایک صحیح کر دیتی ہیں؟ نہیں. ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو اگلے دوسرے صنف کے لیے عزت اور احترام سکھانی ہوگی. ہم نے یہ سکھانا ہوگا کہ صرف میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی، صرف میرے گھر کی عورتیں ہی لائق احترام اور عزت اور اس طرح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا. ہر عورت انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ لائق عزت ہے اور احترام ہے. اور یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. یہ نہ انسانیت کے حوالے سے، نہ قانون. ہمارا تو 2010 سے قانون ہے اس چیز کے خلاف. کیوں نہیں قانون عمل درآمد ہوتا؟ میں کہتی ہوں کہ آپ چوک پر لٹکانے کے بجائے یا ڈیتھ پینلٹی دینے کے بجائے آپ قانون استعمال کر کے ان کو جیل میں ڈالیں. 2-3 کو جیل میں ڈالیں گے، آپ دیکھتے ہیں کس طرح چٹکی بھر میں ختم ہو جاتا ہے. وہ گرفتار نہیں کر پا رہے ابھی تک، تو گرفتار نہیں کیے گئے بہت سارے لوگ جن کے چہرے واضح ہیں. یہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں اور شہروں کی بھی بات کرتے ہیں. یہاں پر سیاسی عزم نہیں ہے. پولیس
کرپٹ ہے. مجھے کہنے دیجئے, پتہ نہیں آپ بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے, مجھے نہیں معلوم کہ سینسر ہو جائے گا. پولیس از ٹوٹلی کرپٹ. اگر میں پکڑا بھی جاؤں گا کل تو میں 500 روپے دے کے, ہزار روپے دے کے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, 1000 روپے دے کے چھوٹ جاؤں گا. اس کو انگریزی زبان میں امپیونٹی کہتے ہیں. ڈر اور خوف, گرفت کا اور پکڑ کا خوف جب آپ سے اٹھ جائے, جب آپ کو یقین ہو کہ آپ چھوٹ جائیں گے, اس کو امپیونٹی کہتے ہیں. لاسٹ ریمارکس طاہرہ صاحبہ دیجیے گا, کنکلوڈ کر دیجیے گا اپنی اس بات کو. میں صرف تعلیمی نصاب کو, تدریسی کتب کو نہیں بدلنا, والدین اور اساتذہ کی بھی ذمہ داریاں آتی ہیں. اور یہ جو مدرسوں میں جو ملے کر رہے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر, روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آئی ہوئی ہوتی ہے جنسی تشدد کی, تو ہمیں گھر میں بھی اپنے لڑکوں کو, لڑکیوں کے لیے عزت اور احترام سکھانا ہے, باہر کی لڑکیوں کے لیے, اپنے گھر کی نہیں. ٹھیک ہے. اساتذہ کو بھی سمجھانا ہے, اور مدرسوں کو ریفارم کریں, خدا کا واسطہ مدرسوں کو ریفارم کریں. ٹھیک ہے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, سماجی رہنما ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور ڈیفینیٹلی اب بہت سارے یہاں معاملات پر انہوں نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے. کا کلمی ہے PNN کے توسط سے بڑا اہم ایشو ہے جو کہ ریز ہوا ہے, اور ہماری یہی کوشش تھی کہ اس ایشو ریز کیا جائے تاکہ کوئی ایک آدمی بھی اگر اس سے کوئی سبق حاصل کر لے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور طاہرہ صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ تعلیمی نصاب جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. میری بہن, میری ماں, میری بیٹی سے ہٹ کر ہمارے معاشرے کی خواتین پہ بات کریں. بالکل, دوسروں کی خواتین کی بھی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہی قابل احترام ہیں, جو باقی ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن جو سزائیں ہیں وہ ملنی بہت ضروری ہیں, اور اس سے پہلے ان کو گرفتار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس پہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکلیں ان کی ٹی وی پر چل رہی ہیں, تمام تر سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, ان کے چہرے واضح ہیں, لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. صرف 2 ملزمان گرفتار ہوئے, اور پچھلے 3 مہینے کے اندر 7 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں.